الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا والآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين السادة القادة البررة وعلى من أتبع إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وقالوا الحمد لله. وقال تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. ایمان کے آ جانے کے بعد دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری وسائل، یہ سب کے سب ہیچ ہیں. سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی ہے. اور مومن کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں. دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں کے اندر آ جائیں گی. دنیا اور آخرت کا سکون، چین، راحت، اطمینان، ساری کی ساری چیزیں اس دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو آج کا مسلمان بڑا پریشان ہے. حالانکہ ایمان کے آنے کے بعد مسلمان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس مسلمان کو دنیا کے اندر ہی جنت کا مزہ عطا فرما دیا ہے. جنت والا سکون اور راحت میسر آ سکتا ہے اس مسلمان کو اگر یہ اپنے ایمان کے اوپر نگاہ کرے. وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، کہ وہ کون سی ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرمائیں گے. آج اگر وہ چیز ہمیں میسر ہو جائے تو آج کا مسلمان بھی وہی مزے لے سکتا ہے. اور وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. شکر کی نعمت ہے. وہ ایسی نعمت ہے، ایسی جس کو آپ عبادت بھی کہیں، کہ جنت میں جانے کے بعد جو عبادت ہوگی وہ شکر ہوگا. اگر آج مسلمان اس نعمت کو یا اس عبادت کو، اس طریقے کو دنیا کے اندر اپنا لے تو یقین جانیں یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت کا سامان بن جائے گی. نعمت کی قدر کرنا، شکر کرنا آج ہماری زندگیوں سے مفقود ہو گیا، بلکہ آگے بڑھ کر کہیے انقا ہو گیا، ختم ہو گیا. ہماری زندگی میں ناشکری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. اگر شکر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو ہماری زندگی بہت پرسکون ہے. ایک اللہ والے اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر سامنے دسترخوان لگا ہوا ہو اور اس دسترخوان کے اوپر نعمتیں اللہ کی ہوں، لیکن وہ کھانے والا جو دسترخوان پر بیٹھا ہے وہ یہ تو نہ سوچے کہ اس پر کتنی نعمتیں میسر ہیں. یہ یہاں پر آم ہے، یہاں پر جو ہے وہ انگور رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ بریانی ہے، وہ قورمہ ہے، یہ نعمتیں رکھی ہیں. لیکن اس کے باوجود ان نعمتوں کی ناقدری کرے اور یہ کہے کہ یہاں پر آم تو ہے لیکن تربوز نہیں، انگور تو ہے لیکن سیب نہیں، یہاں پر یہ فروٹ ہیں لیکن چیکو کا یہاں پر نہیں ہے. اسی طرح اور نعمتیں، اسٹرابری نہیں ہے، پائن ایپل یہاں پر نہیں ہے، اور دوسرے میوہ جات کی فکر کرنے لگ جائے. اسی طرح جو نعمتیں اس دسترخوان پر موجود ہیں کہ یہاں پر قورمہ تو موجود ہے لیکن کڑھائی موجود نہیں ہے، قورمہ تو موجود ہے، اچار گوشت یہاں پر نہیں ہے، بریانی نہیں ہے، تو ان نعمتوں کو وہ یاد کرنا شروع کر دے. پانی وہاں موجود ہے تو وہاں پر کہے کہ یہاں پر جوس موجود نہیں ہے.
تو وہ ان جو سامنے کی نعمتیں ہیں ان سے ہٹ کر اور کے بارے میں سوچنے لگ جائے تو اندر کا جو بھوک ہے نا یہ مٹنے والی نہیں ہے انسان کی۔ جس طریقے سے دنیا کا یہ جو مثال کے طور پر دسترخوان ہے، اس کی نعمتوں کو بھول کر انسان دوسروں کو سوچے اور ان کی ناقدری کرے، بالکل اسی طرح دنیا بھی ہمارے لیے یہ جو زندگی ہے یہ بھی ایک دسترخوان کی مانند ہے۔ اس پر اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف نکل رہے ہیں اور ہم نے اپنے جو نفس ہے نا اس کو بالکل بھوکا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے۔ ستاروں کو شمار کر سکتے ہو، سیاروں کو شمار کر سکتے ہو، لیکن یہ جو چیز، یہ جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو آج کا جو مسلمان ہے، جو بے چینی ہے، جو کشمکش ہے، جو آزمائش ہے آج کے مسلمان پر، وہ ناشکرے پن کی ہے۔ ناشکری، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں اپنی نعمتیں مزید بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور کہا جاتا ہے الشکر قید الموجود والصید المفقود، کہ جو شکر کرنا ہے جو موجود ہے اس کو تو محفوظ بنا دیتا ہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں یہ محفوظ ہو جائیں گی، اور جو نہیں ہے ان کو لانے والی بن جائیں گے، یہ شکر۔ لیکن جب انسان ناشکری کرے گا تو جو موجود ہے یہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن آج کا مسلمان اتنا اچھا، آپ یہ بتائیں ایک شخص اگر بیمار ہے اور وہ بیماری کے اندر جو ہے وہ بس یہ بتاتا رہے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں، تو کیا اس کی بیماری چلی جائے گی؟ اس کو سکون مل جائے گا؟ اس کو راحت آ جائے گی؟ قطعاً نہیں آئے گی۔ ہم نعمتوں کے ناقدری والے آج بن چکے ہیں۔ زیادہ میں زیادہ کیا ہے، کسی کے پاس اگر چلو چند پیسوں کی کمی ہے، اس کے باوجود آج یہ سوچ لیں کہ بھائی میرے پاس الحمدللہ 3 وقت کی روٹی تو میسر ہے۔ جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل کی تغدو میں لگا ہوا اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل دستیاب ہے وہ کار کے جستجو میں ہے، اور جس کے پاس کار دستیاب ہے وہ اور بڑی گاڑی کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ ناشکری ہے وہ شکری الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ جا کر موت، قبر جو ہے نا، قبر کی مٹی انسان کی حوث کو پورا کر دیا۔ ایک انسان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اللہ پاک نے ایک سائے کے لیے کیا دے دیا؟ سائے کے لیے ایک چادر سے اس نے تانی ہوئی ہے اور وہ لگا کر بیٹھا ہے۔ اب وہ ناقدری کر رہا ہے کہ یہ چادر جو ہے نا میرے پاس ہے، کاش کہ میرے پاس چھت والا میرے پاس مکان ہو۔ اب جس کو اللہ نے چھت والا مکان دے دیا وہ کچا مکان ہے، جھوپڑی ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ مکان ہو۔ اب مکان والا پختہ مکان کی تگودو میں ہے، اور جس کو پختہ مکان چھوٹا سا ملا ہوا ہے وہ بڑے مکان کی تگودو کے اندر ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تو میں اپنے پیروں کو جو نا وہ لمبا کر دیتی، آپ جب سجدہ کرتے تو میرے پیروں پر ہاتھ لگا دیا کرتے، میں اپنے پیروں کو سکیڑ لیا کرتی تھی۔ اتنا تنگ کمرہ تھا اور اس کے اوپر ٹاٹ پڑے ہوئے تھے، اتنا تنگ کمرہ تھا کہ آپ دنیا جس کے لیے بنی، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو یہ پورا نظام ہی نہ چلاتے۔ دنیا کے سردار جس کے لیے اللہ پاک نے پوری دنیا کو بنایا، وہ تو ایسے چھوٹے سے کمرے میں رہ کر بھی شکر زبان پر ہے، ہر وقت شکر کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ چند اگر جیب میں کم ہی پیسوں کی آ گئی تو ہم پریشان ہیں۔ کتنی اللہ نے سہولتیں دی ہیں کہ آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں، آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پوری زندگی وہ اپنے پیاروں کو دیکھ ہی نہیں سکتے،
کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، کبھی اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنی اولاد کی آواز کان میں نہیں سنی، بہرے ہیں۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے قدموں پر چل کر نہیں جا سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے کھانے نہیں کھا سکتے، سب کچھ موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہمیں دی، لیکن ناشکری ایسی چیز ہے کہ ناشکری ایک ایسی حوث ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو موجود ہے اس کو اللہ پاک کیا کر دیں گے، اس کو محفوظ کر دیں گے جب ہم شکر کریں گے، اور جو نہیں ہوگا اللہ پاک اس کو کھینچ کر ہمارے سامنے لے کر آ جائیں گے۔ یہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان کسی کا شکر کرتا ہے، اچھا یہ اس سے ہوگا کیا؟ اگر ہم شکر کرنے والے بن جائیں ان سے کیا ملے گا؟ یقین کریں اگر ہم شکر کرنے والے بن گئے، اللہ پاک دنیا میں جنت کا مزہ عطا فرما دیں گے۔ علماء نے لکھا کہ جو انسان شکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں اس کو۔ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، جو شکر کرنے والا ہوتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت سکھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہم اس چیز کا اقرار کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری آنکھ دیکھ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنی مرضی سے کھا سکتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا، یہ ساری نعمتیں تو نے مجھے عطا کی۔ اگر ہمیں کسی کے دل میں دل سے احساس ہو جائے کسی کا کہ یہ میرا محسن ہے، تو اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس کے لیے دل میں کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم جو عبادتیں نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری زبان پر ناشکری کے کلمات اکثر رہتے ہیں، رونا دھونا مچا ہوا ہے بس۔ ہم سے تو وہ آج اس کو تعلیم یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے، ہم سے آج 10 سال 20 سال 100 سال کے پہلے کے جو لوگ تھے جن کو آج ہم کہتے تھے کہ وہ تو جاہلت کے زمانے میں ناواقف لوگ تھے، یقین جانے ان کی زبان پر اتنا ناشکراپن نہیں تھا، وہ بڑے پرسکون زندگی گزارا کر رہے تھے، سکون تھا، اطمینان قلب ان کو نصیب تھا، کیونکہ ناشکراپن ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے آج میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چاہیں کہ مجھے جنت کا مزہ آنے لگ جائے تو زبان پر شکر کے ترانے لے کر آ جائیں۔ یہ زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھیں، بلکہ علماء نے کہا کہ موت بھی بہت بڑی نعمت ہے، وہ تو اللہ سے ہماری ملاقات کرا دے گی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے زبان پر ناشکری کے کلمات نہیں ہونے چاہیے، ہر حال میں بس اللہ کا شکر کریں۔ جب اللہ کا شکر کریں گے اللہ نعمتیں، چھوٹی سی نعمتیں، چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں ان کو اللہ بڑی بڑی نعمت بنا دے گا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو عبادت کرتے ہیں، شکر کیسے کریں؟ مولوی صاحب مسجد کے اندر آئے، اب یہاں سے جیسے باہر نکلے ہماری تو چپلیں کوئی لے گیا، اب شکر کہاں سے کریں؟ ہم تو آئے تھے مسجد میں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی مسجد میں آئے تو کوئی تو ہماری چپلیں لے گیا۔ تو دل میں یہ خیال لے کر آئیں کہ یہ تو شکر ہے ابھی تو چپلیں گئی ہیں، اگر اللہ نہ کرے میں باہر نکلوں اور جاتے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرے پیر ہی چلے جائیں، پھر یہ تو شکر ہے کہ جوتیوں پر ڈل گئی، اللہ نہ کرے اگر میرے پیر چلے جاتے پھر کیا ہوتا؟ تو یہ جتنا، اب دیکھیں آپ نے گھروں میں اکثر دیکھا ہوگا ایک بچہ جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ امی جان مجھے فلاں چیز دے دیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ آئس کریم دلا دیں، مجھے کولڈ ڈرنک دے دیں، لیکن ماں کیا کہتی ہے کہ نہیں میں اس کی جگہ آپ کو سیب دوں گی، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کولڈ ڈرنک نہ پیو اس کی جگہ دودھ پی لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ مجھے نہانا نہیں ہے، مجھے کپڑے تبدیل نہیں کرنے، لیکن ماں پھر کیا کرتی ہے؟ زبردستی اس کو پکڑ کر اس کو نہلاتی ہے، نہلانے کے بعد اس کو اچھے سے کپڑے پہناتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں زندگی کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب جو مجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے ایک گندگی سے پاک کرنے کے لیے آزمائشیں لے کے آ رہا ہو۔
اور ان آزمائشوں کی وجہ سے مجھے وہ صاف ستھرا کر کر مجھے اور بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والا ہو. یہ چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں ہیں اس کے بدلے اللہ بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دے. جیسے بچے کو نہیں معلوم کہ وہ جو کولڈ ڈرنک سے منع کیا جا رہا ہے تو اس کے بدلے دودھ کی نعمت ملے گی، اس کو تو نہیں معلوم، وہ تو ضد کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک بچہ جو نہانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ماں اس کو زبردستی نہلا رہی ہے، اس کی گندگی دور کر رہی ہے اور اس کو اچھے سے کپڑے پہنا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ صاف ستھرا ہو جائے، تاکہ وہ اس کو بھی اچھا لگے اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھا لگے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مسلمان ہونے کے بعد، ایمان کی لذت چکھنے کے بعد ایک مسلمان کو تو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا میں ہی اللہ پاک نے آخرت والی نعمت عطا فرمائی ہے. آخرت میں جنتی کیا کہیں گے؟ وہ صرف اللہ کا شکر کریں گے. اگر آپ اچھا مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اللہ فرماتے میں اپنے بندے سے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. آپ کا جیسے اپنے رب سے گمان ہوگا کہ میں اپنے رب سے خوش ہوں تو یقین کریں اللہ آپ کا رب بھی آپ سے خوش ہے. اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، اطمینان اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں. اور یہ اطمینان کب آئے گا؟ جب ہماری زبان پر کیا ہوں گے؟ شکر ہوگا. ہماری زبان پر کیا ہوگا؟ شکر ہوگا. آج ہماری زندگیوں سے شکر بالکل کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنی میں ہمیں شکر کرنے والا بنا دے.